نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل فرقان ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم گزشتہ کئی دنوں سے قرآن پاک کی مختصر تفسیر اور خلاصے پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ڈیٹیل تفسیر اگر آپ قرآن پاک کی یا کسی بھی سورہ اور آیت کی جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ علماء کرام سے رجوع کیا کریں، یا پھر مشہور کتب جیسے معرف القرآن، تفسیر ابن کثیر، یا اسی طریقے سے تفسیر عثمانی، ان کتب سے آپ رابطہ کیا کریں، ان کو پڑھا کریں۔ آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات اور اشکالات انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گے۔ ہم آج کے بڑھتے ہیں خلاصے کی جانب۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ کے اندر جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے ہے کہ تمام کتابوں پر ہمیں ایمان لانا چاہیے جو مختلف انبیاء علیہ السلام پر مختلف زمانوں میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ حق تھا، سچ تھا، اس کے بعد اس میں تحریف ہو گئی ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء اور رسول پر مختلف کتابیں یا صحیفے نازل فرمائے ہیں جو حق اور سچ ہے۔ اسی طرح آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس پر یہاں یہ قابل توجہ نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں، کفار کا 2 آیات میں، منافقوں کا 13 آیات میں فرمایا ہے۔ ان 13 آیات میں منافقوں کی 12 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان اوصاف بد سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ یہ اوصاف اور علامات میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ منافقوں کی سب سے بڑی علامات جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، حسد، تکبر، حرص، مکر و فریب، سفاہت، احکام الہی کا مذاق اڑانا، زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنا، جہالت، ضلالت، تذبذب کی کیفیت قائم کرنا، اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ اس کے علاوہ اسی پارے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا، حقیقت میں یہ ساری انسانیت اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتاتا ہے۔ انہیں عرضی خلافت عطا کی گئی تھی، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اسی طرح دوسرے پارے میں قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیل سورہ بقرہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پہلا پارہ تو تقریباً پورا ہی ان کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اس تذکرے میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی۔ مثلاً ان کے اندر کثرت سے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، انہیں دنیاوی خوشحالی عطا کی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے نجات بخشی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے بمائے لاؤ لشکر غرق آب کر دیا۔
صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ان کے کھانے کے لیے من و سلوا کا اور سایہ کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرمایا، پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور بتدریج کفران نعمت پر قائم رہے، اور یہ بیماری ان میں بڑھتی چلی گئی، چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنایا، دشت سینا میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا، اریحا شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، بار بار بدعہدی کی، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، انہوں نے کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تعریف کی، شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے رہے، اور بعض حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، جادو اور کہانیوں میں بے حد دلچسپی رکھتے تھے، ان کے ہاں ایسے عملیات کو مقبول عام حاصل تھا جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے عشق پر فسق و فجور کی راہ کو ہموار کیا جائے، بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف ہم ہی جا سکتے ہیں اور وہ جائے گا جو صرف یہودی ہو، یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے، اس کے ساتھ دونوں یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں، ہمارے مخالف فرقہ کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ سوچنے، عبرت اور نصیحت کی بات یہ ہے کہ کہیں ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی ہم مسلمانوں میں تو نہیں پائی جاتی۔ یہود پر انعامات اور ان کے کفران نعمت اور جرائم کی تفصیل کے بعد تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کی عظمت شان کو یہود اور نہود یعنی یہود و نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، حالانکہ وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مختلف ابتلاؤں اور آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ ہر آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلے، والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو یا قوم سے ٹکراؤ کا، نمرود سے بحث و مباحثہ ہو یا آگ میں ڈالے جانے اور وطن سے ہجرت کا، بیوی اور بچوں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو یا لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا، اللہ کے خلیل ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ اس ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئی، مکہ پرامن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت خلیل کے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو شقی، احمق اور خواہشات کا غلام ہو۔ یہود و نصارہ واقعی ایسے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، مگر ان کا زعم باطل یہ تھا کہ نجات حقیقت کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ یہود و نصرانیت کی اتباع میں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں جو کہ تمام انبیاء کا دین ہے، اگر وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اگر قبول نہ کریں اور اس کا انکار کریں تو ان کے لیے گمراہی کی دلیل پر ان کے لیے گمراہی ہوگی، بلکہ ضد اور عناد کی بنا پر یہ اور بھی بگڑ جائیں گے، تو آپ انہیں عناد کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ ان سے نپٹ لے گا۔ ارشاد ہوتا ہے اگر یہ یہود و نصارہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور وہ منہ موڑ رہے ہیں تو اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے، اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب نپٹ لے گا، اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن کو قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں
قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگیوں کو مکمل اور اچھے طریقے سے قرآن کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے تفسیر کے خلاصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔